الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، عزیزو دوستو، موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے. آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کریں گے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور ایک دم صاف اور واضح بات یہ ہے کہ ختم نبوت اور شکیل ابن حنیف ان کے رد پر بات جو ہے وہ صاف ہے، اور صاف ستھری بات کہنی بھی چاہیے. شکیل ابن حنیف ان کے جو دعاوی ہیں، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور جو اپنے متبعین، اپنے ماننے والوں کو وہ کہتے رہتے ہیں، جس پر ان کے ماننے والے ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی ہے، ان میں سے کچھ باتوں کے اوپر گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بھی ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں، اور نبوت کے سلسلے کی بھی آخری کڑی ہے. آپ سب سے آخر میں مبعوث بھی ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا چاہیے. صاف ستھرے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ کی نبوت کا اظہار اس عالم میں ہو گیا، تو اب آپ کے بعد کسی کو کسی بھی طرح کوئی بھی نبوت ملنے والی نہیں ہے. کوئی نیا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس عقیدے کو جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. جانتے نہیں جانتے؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو میں آرام سے آپ کے ساتھ بات کر سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں. پہلے ہم اس کو اس طور پر سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. کیسے ہوا؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. نبی کیوں آتے تھے؟ تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کی مرضیات ان کو بتائیں اور ان کو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ مکمل ہوا. ظاہر ہے جو چیز آدم علیہ السلام سے چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں جا کر مکمل تو ہونی تھی. آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تو کسی نہ کسی نبی پر مکمل تو ہونا تھا. حضور پر مکمل ہوا. جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے، جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کو مانتے ہیں، ان سے بہت سادہ سا سوال ہے. جیسے قادیانی ہیں. علماء سے عرض کرتا ہوں قبل اس کے کہ یہ سوال نقل کروں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ختم نبوت پر جو کام علماء دیوبند نے کیا اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں
کہ اس راہ میں ہر طرح کی رکاوٹیں برداشت کرنے کے باوجود، ساری تکلیفیں اٹھانے کے باوجود جو شاندار کام علماء دیوبند نے انجام دیا ہے، دوسروں کے پاس اس کا ایک عشر عشیر بھی، ایک 10واں حصہ بھی نہیں۔ شب خون میں احمد فراز نے کہا تھا، شعر سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے؟ اون والے کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، کسی نے لقمہ دیا ہے کہ اون والے شعر خوب سمجھتے ہیں، ابھی مجھے سمجھ میں آئے گا کہ وہ شعر سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سمجھتے ہیں۔ احمد فراز نے کہا ہے اس راہ طلب میں، اس نے کہا کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس راہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل حشم کچھ اہل خدم یہ خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، ترکش والے خود کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے بھائیوں، علماء سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علماء دیوبند نے قادیانیت کے خلاف کام کیا، افریقہ تک گئے، بہاول پور سے مقدمہ لڑنا شروع کیا، افریقہ میں بھی جا کے مقدمہ لڑا، کیپ ٹاؤن میں بھی لڑا جا کر، اور جوہانسبرگ میں بھی لڑا، مقدمات لڑے اور فتح حاصل کی۔ آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ ختم نبوت کے معاملے میں خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ اہل حدیث کا، نہ حنفیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ شافعیوں کا، نہ حنبلیوں کا، امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ علماء دیوبند نے کام کیا اور اتنا کام کیا کہ اس کے نتیجے میں آج یہ عالم ہے کہ کوئی شکیلی کہیں مل جائے تو لوگ اس کو بھی قادیانی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قادیانی ہے۔ قادیانیت کے خلاف کام اتنا کیا کہ قادیانیت کا لفظ آج ایک گالی بن گیا ہے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہو، چاہے کسی کا ماننے والا ہو، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سوال ہے، جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، حضور کے بعد کوئی نبی مانتے ہیں جیسے قادیانی ہے، تو ایک سوال ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ عبداللہ قادیانی نے دعویٰ کیا، احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، قادیانیوں نے خود رد کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو کس دلیل سے نبی نہیں ہے؟ اگر نبوت کا سلسلہ نعوذ باللہ جاری ہے اور مرزا جی نبی ہوئے تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لوگ۔ اس لیے یہ لوگ صرف اپنی ذات کا بھلا اور فائدہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پیٹ کا ہے میرے بھائی، پیٹ کا۔ یہ دین و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، اور میں اس کو ثابت کروں گا، اور جس کو لگتا ہو کہ میں نے غلط کہا ہے وہ مجھ سے بات کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے مکمل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کے لیے دو چیزیں متعین ہوتی تھیں۔ ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ان کا علاقہ کون سا ہوگا، دائرہ کار، مقام مکان متعین ہوتا تھا۔ ان کا علاقہ کون سا ہوگا جہاں وہ دعوت دیں گے، کام کریں گے۔ دوسرے ان کا وقت بھی متعین ہوتا تھا کہ کتنے سے کتنے وقت کے لیے ان کی دعوت ہوگی۔ ان کی بعثت اتنے وقت کے لیے ہوتی تھی۔
پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی آتا، رخصت ہوتا تو دوسرا آتا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی ان میں سے رخصت ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں دو الگ الگ علاقوں میں دو نبی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں تھے، اسی زمانے میں لوط علیہ السلام قریب کے علاقے میں موجود تھے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ دو نبی ایک ساتھ ایک ہی زمانے میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں موجود ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ایک ساتھ دونوں کے آگے پیچھے نبی بننے کی بات موجود ہے، اور زمانہ بہرحال دونوں کا ایک تھا۔ اس طرح سے ہوتا رہا۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی نبی موجود تھا، دوسرا اس کی تربیت میں موجود تھا، اور پہلے نبی کی وفات ہوئی تو دوسرا اس کی جگہ نبی ہوا۔ حضرت ہارون کا انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وادی تیہ میں ہوا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت یوشع ابن نون تھے۔ یوشع ابن نون وہی ہیں جو سفر میں حضرت خضر والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، اور قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ یوشع ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف ہیں۔ یہ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ہیں۔ جب وادی تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر اس کے بعد یوشع ابن نون نبی ہوئے، اور یوشع ابن نون علیہ السلام کی ہی قیادت میں بنو اسرائیل کی نئی نسل وادی تیہ سے نکل کے ارض مقدس میں داخل ہوئی۔ سلسلہ چل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب وقت محدود تھا، زمانہ محدود تھا، تو بعد میں دوسرے کو آنا ہی تھا، بعد میں دوسرے کو آنا تھا، اس لیے کہ وہ محدود علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے تھا۔ مگر جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ زمانہ محدود رکھا گیا، نہ مقام محدود رکھا گیا۔ آپ کی نبوت قیامت تک، اور آپ کا علاقہ پوری دنیا۔ تو کسی نبی کی ضرورت باقی رہی؟ کہیے کسی نبی کی ضرورت باقی رہی؟ آپ کا زمانہ آخرت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کائنات کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تمام لوگوں کی طرف ہے، لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج اگر وہ یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو پہنچنا باقی تھی، اللہ نے کسی اور کو نعوذ باللہ بھیج دیا تاکہ وحی کے ذریعے سے وہ جو نہیں پہنچا تھا وہ اب پہنچا دیا جائے۔ کیا آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ پہنچ گیا، اب کسی چیز کے پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اس لیے وہ رشتہ جو خالق کا مخلوق کے ساتھ وحی کے ذریعے سے تھا وہ منقطع کر دیا گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب نعمت مکمل ہو گئی، اس کا اتمام ہو گیا اور دین مکمل کر دیا گیا، تو نئی وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ تو نئی وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آتی نہیں آتی ہے؟ نئی وحی کی ضرورت باقی نہیں بچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، آپ کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہیں رہی، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ نبی کا صاحبزادہ ہے تو یہ بھی نبی ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ بھی ختم رکھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صاحبزادیوں سے چلائی۔ حکمت ہے، حکمت ہے، دنیا کے سارے انسانوں کی نسل
بیٹوں سے چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلی. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وجہ یہی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے بیٹے کہ یہ نبی زادہ ہے، اور نبی زادہ ہونے کی وجہ سے نبی ہے. اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ نبی مرد ہوتا ہے کہ عورت ہوتا ہے. نبی بتائیے گا. میں بہت مسلسل بولتا رہا ہوں اور آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو فائدہ کیا؟ مرد ہوتا ہے کہ عورت؟ کیا بولے؟ آدھا آدھا بولے. مرد ہوتے رہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے، رجالن جتنے تھے سب کے سب مرد تھے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام عورتوں کو نہیں دیا کہ دیا؟ پتہ نہیں اون والے کیا سمجھتے ہیں. نہیں دیا. مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا. مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا. علماء بیٹھے ہیں، ان سے معذرت کر لوں گا میں بعد میں. ان کی خدمت میں سطح سے اتر کے کوئی بات عرض کرنا اچھا نہیں، لیکن آپ کو سمجھانا ہے، مجھے تو سمجھانا ہے مجھے آپ کو. مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس نے جب دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر آگے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا، موعود جس کا وعدہ کیا گیا کہ وہ نازل ہوگا، اترے گا اور آئے گا. ہمارے شکیلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کہا ہے. نزول من السماء کی بات تو نہیں ہے، صرف یہ ہے حدیث میں کہ وہ نازل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ نازل ہوگا. تو کہنے لگے اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ زمین سے نکلا ہے. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے. یقین ہے آپ کو؟ تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خالی نزول کا لفظ ہے. یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ آسمان سے اتارا؟ بھئی جو چیز معروف ہوتی ہے اس میں شے کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا. آسمان سے آیا. نزول کا مطلب ہی وہی ہے کہ نازل کیا ہم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا جو بہرحال شکیلیوں سے تھوڑا ٹھیک تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح تھا، شکیلیوں سے ٹھیک تھا. وہ ان کے جیسا انکار نہیں کر دیتا تھا، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگتا تھا. کسی نے اس سے کہا حضرت آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا میں عیسیٰ ہوں. کہا اچھا، مگر وہ عیسیٰ تو ابن مریم ہوگا، آپ ابن مریم تو ہیں نہیں. جیسے اس سے لوگوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو منارۃ المسیح پہ اتریں گے، آپ تو کہیں سے چڑھے اترے نہیں، ویسے ہی آ گئے. تو اس نے کہا منارہ بناؤ، منارہ، تاکہ میں اس پہ سے چڑھ کے اتروں. باقاعدہ بنایا، میں کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس نے منارہ بنوانا شروع کر دیا. اللہ کی مرضی اس کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا، چڑھنے اترنے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ صورتحال. تو وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا. ان کے جیسا نہیں تھا کہ سرے سے انکار کر دے کہ اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے. شکیلی چیزوں کا انکار کرتے اور بلا وجہ کی تعویل کرتے ہیں. بغیر تعویل کے وہ چل نہیں سکتے، اس لیے یہ کوششیں کرتے ہیں وہ. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں ایسی ایسی بات، تو آپ تو عیسیٰ ابن مریم ہیں نہیں، آپ غلام احمد ہیں اور آپ کی اماں کا نام الگ ہے. ابھی میں وہ لطیفہ بھی سناؤں گا آپ کو. تو اس نے کہا کہ ایک وقت مجھ پہ ایسا بھی گزرا کہ میں مریم ہو گیا. سنا آپ نے؟ میں کیا ہو گیا؟ مریم ہو گیا. مریم. پھر اللہ نے مجھ پہ مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا، پھر مجھ کو حمل ٹھہر گیا، پھر میں ہی اپنے حمل میں آ بھی گیا.
اور پھر میں پیدا ہو گیا، ایسے میں عیسیٰ ابن مریم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ آپ سمجھ لیے، آگے بڑھ گئے۔ جو لوگ مناظرہ کرتے ہیں وہ چیزیں اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں دیتے، وہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں۔ لوگوں نے سن لیا، ہنس لیا۔ علماء نے کہا کیا فرمایا آپ نے؟ انہوں نے کہا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ میں مریم تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ علماء نے کہا حضرت بس کیجئے، ہو گیا قصہ صاف۔ کیوں قصہ صاف ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس کو نیچے سے آتا ہے اس کو اوپر سے کچھ نہیں آتا۔ عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ فرشتہ آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ابھی چھٹی پہ ہیں۔ جی تو اون والوں، سمجھو لوگوں، ایسے لوگوں کی ہم عزت نہیں کرتے جن کے پاس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو۔ ہم ان کی کیوں عزت کریں گے؟ ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی نسل چلی، بیٹیوں سے چلی، کوئی بیٹا نہیں۔ اسی لیے ختم نبوت کی آیت میں اس بات کو وضاحت سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں۔ بیٹے پیدا ہوئے، زمانے طفولت میں، بچپن میں انتقال ہو گیا، اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ بالکسر ہو یا بالفتح ہو، اور سوائے حفص کے معادہ حفص کسی نے خاتم نہیں پڑھا، کسی نے خاتم نہیں پڑھا، باقی سب خاتم پڑھتے ہیں، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، آخرہم۔ لسان العرب میں فراہیدی ہوں، ابن منظور ہوں، ابن فارس ہوں، کوئی ہو، سب یہ مانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور بہت علمی ہو جائے گی، اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ آیت سے ثابت ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہاں تک کہ جو شکیلی ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں ہاں حضور تو آخری نبی، ہم تو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور کا انکار کیا؟ بالکل صحیح، آپ نے انکار نہیں کیا۔ ابھی آگے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کافر کیوں ہو۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، پہلے ہم ختم نبوت کو متعین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ تشریف فرما تھے، ایک بات ارشاد فرمائی۔ اب میں یہاں سے آگے جو کچھ بول رہا ہوں یا اب تک جو میں نے کہا ہے، جو دلائل میں نے کہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی دیوبندی کی کتاب سے نہیں ہے، کسی بریلوی کی کتاب سے نہیں ہے، کسی غیر مقلد کی کتاب سے نہیں ہے، قرآن مجید تھا۔ جو کہا وہ قرآن مجید تھا، اب جو کہیں گے وہ خالص حدیث شریف ہے، اپنی طرف سے کوئی ایک چیز اس میں ملائیں گے نہیں، جتنا حدیث میں اتنی ہی کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں پر فلاں چیز میں فضیلت دی گئی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھ میں ہے اس میں نہیں ہے۔ بات یہی ہوئی نا کہ یہ چیز ہمارے یہاں ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا سارے انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، ان 6 چیزوں میں سے آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ناموں کا تذکرہ کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا وانا الماحی، میں ماحی بھی ہوں۔
ماحی کا مطلب کیا ہوگا وہ بھی آپ نے بیان کر دیا. الذی یمحو اللہ تعالی بی الکفر، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، میں ماحی ہوں. اسی تذکرے میں آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں. نام کا مطلب آپ خود بتا رہے ہیں، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی شارح بیچ میں ہے نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں. حدیث مسلم شریف کی ہے، آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں. اور عاقب ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، وہ ذات کے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عاقب کا مطلب آپ نے خود بتایا، عاقب ہونے کا مطلب یہ ہے. تیسری حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، ہمارے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ کوئی باقی نہیں رہا. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. چوتھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال ایسی ہے، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل، جیسے کسی آدمی نے ایک گھر بنایا ہو، شاندار گھر بنایا، فاحسنہ، بہت اچھا گھر بنایا، پورا گھر بنا دیا، گھر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، گھر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آتے ہیں، پورا گھر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس آخری ایک اینٹ کی طرف آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک جگہ کیوں چھوڑ دی گئی. مثال ذہن میں آ گئی، مثال ذہن میں آ گئی. گھر بنا ہوا، گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں. نبوت کا گھر ہے، نبوت کا قصر ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ اینٹ میں ہوں رکھ دی گئی. اسی پر میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اب جو حضور کے بعد دعویٰ کرے گا اور بولے گا میں بھی نبی ہوں، وہ کہاں رہے گا؟ اتی کرمن پہ رہے گا. گھر میں جگہ ہے، گھر تو پورا ہوا، گھر پورا ہو گیا، اب یہ کہاں رہے گا؟ گھر میں تو جگہ ہے نہیں، اور یہ گھر کا جائز حقدار ہے نہیں، اس لیے یہ وہاں رہے گا جہاں اس کو رہنا چاہیے، جہاں سے کوئی کبھی بھی اس کو ہمارا جیسا سر پھرا کے اٹھا دے گا. یا پتی کرمن پہ اپنی جگہ پہ جائیں، واپس جہاں ہیں. اس بیچ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، پانچویں دلیل نقل کرنے سے پہلے عالم آخرت، عالم دنیا، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ عالم برزخ ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ ارے کچھ بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ بیچ میں قبر والی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عالم عالم ارواح تھا، ایک عالم عالم دنیا ہے، ایک عالم عالم برزخ ہے، اور ایک عالم عالم آخرت. عالم ارواح اور عالم آخرت کے بیچ میں دو عالم ہیں، عالم دنیا اور عالم برزخ. دلائل کہاں کے پڑھ رہا تھا؟ دلائل کہاں کے پڑھ رہا تھا؟ او میرے بھائی کبھی مناظرے میں بیٹھو گے تو تم لوگ تو مجھے کو ہرا دو گے. بیچ میں پوچھوں گا کہ کیا بول رہا تھا تو کیسے بتاؤ گے؟ میں نے جو دلائل دیے ہیں وہ عالم دنیا کے دیے. کہاں کے دیے؟ عالم دنیا کے. عالم ارواح کی دلیل لوگے؟ ابھی لوگ دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی لوگ دنیا میں آئے نہیں تھے، عالم ارواح میں تھا. دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی زبان میں بولوں، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی زبان میں سنو. چلو دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی زبان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اجتماع فرمایا جس میں عوام خواص سب کا جوڑ تھا، جس میں عوام خواص سب کا جوڑ تھا. اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा मैं तुम्हारा रब हूँ, मानते हो नहीं मानते हो? सब ने कहा कालू बला, सब ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया भाई जोड़ ख़त्म। समझ में आ रहा है? जोड़ ख़त्म, सब अपनी अपनी जगह चले जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह ने खवास का जोड़ फरमाया, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। भाई मजाक में बोला, नहीं तो जमात वाले बोलेंगे देखो जोड़ की तारीख वहाँ भी चल रही थी। खैर, ये मसला समझाने और तफहीम के लिए अर्ज किया है। फिर अल्लाह ने अंबिया की रूहों को जमा किया और कहा देखो तुम जाओगे तो अगर दरमियान में हमारा नबी आया तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तुम सब अपना मामला वहीं रखकर उस पर ईमान लाओगे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, और उस पर ईमान ला के उसकी मदद करोगे। काला अक़रार तुमने इसका इकरार किया? तो अंबिया ने कहा कालू अक़रारना, हम इसका इकरार करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं और आपके आने के वक्त कोई मौजूद भी हो तो उसको गुंजाइश नहीं कि वो अपना मामला आगे चलाए, तो आपके आने के बाद कोई नया आके कैसे चलाएगा? आपके होते हुए कोई नहीं चला सकता तो आपके बाद कोई क्या चलाएगा? इसलिए आलम अरवाह की दलील ये हुई, आलम दुनिया की दलील दे चुका। कब्र में सवाल होगा, मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? ये आदमी कौन है? शकील इब्न हनीफ जी, शकील इब्न हनीफ। अगर उस पर ईमान लाना ज़रूरी होता तो क़यामत से पहले कब्र में उसी का मुंह दिखा के पूछते कि मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल। बात समझ में आई? जब हुजूर के बारे में इत्तेफाक है कि हुजूर को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तो मालूम हुआ आलम अरवाह में भी उन्हीं की चली, आलम दुनिया में भी उन्हीं की चली, और आलम कब्र में भी, आलम बरज़ख में भी उन्हीं की नबूवत चली। अब बात आएगी आलम आखिरत की, अब बात आएगी आलम आखिरत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत तवील हदीस है, बुखारी शरीफ में आती है, हदीस शिफात के उन्वान से, हदीस की दूसरी किताबों में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हुजूर से पहले आखिरी कौन है? अगर कोई और होता तो उसका भी तज़किरा आता ना हदीस शिफात में। जी नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल होगा, चलिए सिफारिश कर दीजिए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, हमारे सिवा दूसरे के पास जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़यातूना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में आता है हुजूर के पास आएंगे। आने के बाद कहेंगे, आके कहेंगे या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाहि व खातिमुल अंबियाई। बुखारी में आलम आखिरत में अंबिया के मजमे में सारी कौमों के सामने, सारी उम्मतों के सामने उम्मत मोहम्मदिया कहेगी आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सारे आलम में वो आखिरी हैं, उनके बाद कोई नहीं है। बात अब समेट लेते हैं। अगर दूल्हा जी को याद नहीं किए तो क्या फ़ायदा जिसके लिए पूरी मजलिस लगाई गई। मैं बात बहुत लंबी हो जाएगी, दलाइल तो मेरे पास 20 सफ़े के रखे हुए हैं और मैं इसलिए जमा करके साथ में रखता हूँ कि कहीं किसी से बेचारे से मुलाकात हो जाए तो जगह पे हिसाब साफ कर लूँ। आज तक मगर कोई बेचारा मिलता नहीं है। सच्ची नबूवत और झूठी नबूवत का फ़र्क समझते हो? वो एक ज़मींदार साहब थे,
وہ زمیندار صاحب جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے، تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قادیانی بیٹھا ہوا ہے، متین خالد نے اس کو کتاب میں لکھا ہے، تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا اور تبلیغ شروع کر دیا، اس نے قادیانیت کی۔ زمیندار صاحب تھے، زمیندار صاحب کے پاس دلائل کہاں، مگر مسئلہ تھا نبوت کا۔ اس زمانے میں جو وڈیرے اور سائیں ہوتے تھے، زمیندار ہوتے تھے، ان کے پاس پاسا ہوتا تھا، کلاڑی ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی۔ زمیندار صاحب کے پاس خنجر تھا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اونچے تگڑے قوی ہیکل تھے، مربی صاحب کی گردن پکڑی قادیانی کی، اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا اور ان کی گردن کے اوپر خنجر رکھ دیا اور کہا، کیا کہا؟ تو اس نے دبی دبی آواز میں کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے۔ کہا گالی دے اس کو۔ اس نے ایک بولی، اس نے آگے سے 10 دے دی، جان جاتی کیا کرے۔ کہا بول کے وہ جھوٹا تھا، اس نے کہا بالکل جھوٹا تھا۔ جھٹکا دے کے اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیا، خود زمین پہ لیٹ گئے۔ کہا میری گردن پہ خنجر رکھ اور کہہ کہ میں حضور کو گالی دوں، خدا کی قسم میرا خون بہہ جائے گا، میں اپنے نبی کو ایک جملہ نہیں کہوں گا۔ سچی اور جھوٹی نبوت کا فرق ہی یہی ہوتا ہے بابا۔ ہم علل اعلان بول رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کہتا ہوں، ہمارا نبی نکلا، مکے سے مدینہ طیبہ آیا، جہاں جیسے حالات رہے، طائف تک جا کے دعوت دے کے آیا، تبوک تک اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا کے اب تشریف لے کے گئے۔ مکہ میں تھے، طائف گئے، مدینہ میں تھے، تبوک تک گئے۔ ایسا تھوڑی نہ تھا کہ دہلی کے لکشمی نگر سے نکلے اور پڑے گاؤں میں آ کے روپوش ہو گئے۔ اور بولتے ہیں تو کیا ہوا، ہمارا کام تو چل رہا ہے۔ تمہارا کام شکیل کے نام پہ نہیں چل رہا ہے، تمہارا نام اسی محمد عربی کے نام پہ تم چلاتے ہو۔ اپنی شکل صورت اور اپنا سب کچھ اس کی سنت سے لے کے چلتے ہو، پرچار فلاں کا کرتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، اب ان کو سمجھیں ہم لوگ تھوڑا سا۔ شکیل ابن حنیف، نام شکیل، ابا کا نام حنیف۔ آج کل زمانے عجیب چل رہا ہے، کسی دن آپ کو دل میں تکلیف اٹھے، درد ہو، تو آپ ایسا کریے گا کہ کرانے والے کے یہاں سے جا کے دوا لے لیجئے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیں گے نہیں لیں گے؟ ارے نہیں کیوں بولتے، ضرور لیجئے گا۔ جب آپ دین پلمبر سے سیکھ سکتے ہیں اور نبوت کا معاملہ انجینئر سے لے سکتے ہیں تو دوا کیوں نہیں آپ کسی کرانہ دکان والے سے لے سکتے ہیں؟ جی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے؟ جی مرزا جی انجینئر ہیں، یہ جو ہمارے مرزا جی ہیں ایک انجینئر ہیں، اور شکیل ابن حنیف بھی انجینئر ہے، کمپیوٹر انجینئر۔ پتہ نہیں کون سا وائرس آ گیا تھا جس کا بھگتان امت آج تک بھگت رہی ہے۔ کمپیوٹر انجینئر تھے، بہار میں روزی روٹی نہیں ملی تو ملازمت کے لیے دلی چلے آئے، ملازمت کے لیے دلی تشریف لائے، دلی سے اپنی دعوت کا کام شروع کیا۔ بات 2004 کی، بات کتنے کی ہے؟ 2004 کی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جو میں سنا رہا ہوں، اسی پر تو آگے پورا قصہ چلے گا۔ ان کا معاملہ قادیانیت کی طرح نہیں ہے، یہ نوا کام کرتے۔ ان کو کہا جائے کہ دجال آئے گا، دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، تو یہ سیدھے بولتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ امریکہ لکھو کاف الف کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ امریکہ ہاں سے بھی نہیں جیسا اردو میں لکھتے، کاف الف کے ساتھ لکھو، پھر فرانس لکھو، پھر امریکہ کا کاف الف اور فرانس کا فارا، یہ کافر، یہ دونوں مل کے دجال۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، حضرت باہر نکلیے پردے میں سے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے امریکہ ماریے پھر فرانس کو ماریے۔ اتنا عوام کو الو بنا کے رکھا۔ اچھا صرف اتنے ہی پہ بس نہیں ہے،
ان سے کہا جاتا ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو اب آنکھ کہاں بتانا چاہیے؟ امریکہ میں یا فرانس میں بتانا چاہیے نا بھئی، دو ہیں تو ایک لائٹ فیوز ہے تو فرانس والا فیوز ہوگا یا امریکہ والا فیوز ہوگا؟ بولے نہیں، وہ آنکھ کا مطلب ہے سیٹلائٹ، تو سیٹلائٹ تو اپنے ملک کا بھی ہے، چائنا والوں کا بھی ہے، تو کس کا ہے ذرا آپ بتا دیں؟ دجال کس کو بول رہے ہیں آپ؟ کم سے کم لڑنے والے ایک سے دو تو ہو جائیں بھئی، خالی میں ہی کیوں کوسوں آپ کو؟ آپ بتائیے کون سے ملک کے سیٹلائٹ کو آپ دجال مانتے ہیں؟ بس سیدھی سی بات ہے، الو بناتے ہیں اس طرح سے تعویل کر کر کے۔ اب سمجھنے کی چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو کہتے ہیں کہ مہدی ہوں اور عیسیٰ ہوں۔ یہی دعویٰ مرزا غلام احمد نے بھی کیا تھا، تو شکیلی پہلے یہ بتائیں کہ یہ دعویٰ مرزا نے کیا تھا تو صحیح تھا کہ غلط تھا؟ اگر وہ غلط تھا تو کس دلیل سے، اور آپ صحیح ہو تو کس دلیل سے؟ جو دونوں میں سے بچ جائے گا اس کا کام ہم لوگ تمام کر لیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اصل میں یہ بات یاد رکھو کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور صاف ہے کہ کوئی اگر براہ راست یہ کہے کہ میں نئی نبوت لے کر آیا ہوں تو امت اس کو ہمارے پاس تک آنے ہی نہیں دیتی، ادھر ہی سیدھا کر لیتی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو ہمارے پاس تک آنے نہیں دیتی، اس لیے چور دروازے سے چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، یہ تھوڑا کڑوی گولی ہوتی مگر ادھر ادھر سے کر کے کسی طرح حلق سے اتار دیتے ہیں۔ جب لوگ ماننے لگتے ہیں ہاں آپ مہدی ہیں، تو پھر دھیرے سے کہتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں، تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ جی مہدی اور عیسیٰ دونوں آپ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ ابن ماجہ میں آیا لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی کوئی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اول تو حدیث منقطع بھی ہے کہ حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں انقطاع ہے، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مجہول راوی بھی موجود ہے، اور خبر منکر بھی ہے، اس میں خالد منکر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد بھی اگر بالفرض مان لے کہ تمہاری پیش کردہ یہ دلیل صحیح بھی ہے، تو مہدی کا مطلب کیا ہے؟ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ مہدی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ مہدی کسی کا لقب ہو، مہدی کسی کے لیے جز ہو، حصہ ہو اس کی ذات کا۔ ایک تو مہدی اصلاً ہے، وہ ان کی ذات کا حصہ ہے، دوسروں کے لیے یہ لفظ بطور لقب بھی ارشاد ہو جاتا ہے، لغتاً کہہ دیا جاتا ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی نے ذی الخلصہ والے مسئلے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ دوسری حدیث ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، تو حدیث سے دو مہدی تو میں نے دکھا دیے جو پہلے ہوئے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں مہدی کا مطلب یاد رکھیے ہادی اور مہدی، ہدایت یافتہ بھی ہو اور ہدایت کرنے والا بھی۔ تو جب نبی کوئی آئے گا تو وہ نبی تو سب سے زیادہ ہدایت والا ہوتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنے زمانے کے بعد، حضور کے زمانے کے بعد، پھر اب آئیں گے دجال کے قتل کے لیے، تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی ہوگا؟ نبی تو بہرحال ہوں گے وہ، تو ان کے آنے سے ختم نبوت پہ فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ ان کو نبوت حضور سے پہلے مل چکی ہے، وہ پہلے کے نبی ہیں، ابھی ایک کام انجام دینے کے لیے آئیں گے، کام پورا ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ شکیل ابن حنیف اور اس کے ماننے والے کافر کیوں ہیں؟ پوچھئے نا۔ ایسا لگ رہا ہے میں یہ کن لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے بول رہا ہوں؟ جی مجمع سے درخواست ہے کہ جواب دیجئے۔ بھائی سوال بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ سوال بنتا ہے نا۔ ان کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ایک بات بتاؤ، شکیل کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے، تو حنیف پہلے پیدا ہوا تھا کہ شکیل پہلے پیدا ہوا تھا؟ جی
شکیل پہلے پیدا ہوا تھا یا حنیف پہلے پیدا ہوا تھا؟ حنیف پہلے پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، حنیف کے بعد شکیل پیدا ہوا، صحیح ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ کب پیدا ہوا ہوگا؟ 40-50 سال پہلے پیدا ہوا ہوگا، اتنے ہی ہوا ہوگا نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوا ہوگا۔ 100 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں گے شکیل صاحب، حضور کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 1400 سال پہلے حضور آ چکے ہیں، 1450 سال پہلے، آپ سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہو چکے ہیں۔ آج اگر شکیل ابن حنیف کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو وہ عیسیٰ تو نہیں ہے جو حضور سے 550 سال پہلے تھا، تو ابھی پیدا ہوا ہے، تو تجھے نبوت ابھی ملی کہ آپ سے 2000 سال پہلے ملی ہے؟ تو وہ بتا، تجھے نبوت کب ملی؟ تجھے نبوت اس وقت ملی جب تیرا وجود بھی نہیں تھا، یا آج تو دعویٰ لے کے کھڑا ہوا ہے تو نبوت کا دعویٰ ہے تیرا؟ تو یہ نبوت حضور کے بعد ہوئی یا حضور سے پہلے ہوئی؟ ارے کہیے نا میرے بھائی، حضور کے بعد کا دعویٰ ہے۔ شکیل ابن حنیف پیدا ہوا دربھنگا بہار میں، پیدا ہونے کے بعد کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں۔ سوال ہی نہیں اٹھتا، سوال ہی نہیں اٹھتا کہ تم مسیح موعود ہو۔ اس کی وجہ، اس کے لیے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک عالم آیا اور اس نے مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا، حضرت آپ کا نام غلام احمد، آپ کی اماں کا نام چراغ بی بی، آپ کی اماں کا نام چراغ بی بی، حنیف کی اماں، شکیل کی اماں کا نام، حنیف کی بیوی کا نام پوچھ کے بتاؤ ان سے، بولنا تمہاری ام المومنین کا نام کیا ہے؟ بولو، پوچھو ان سے۔ لوگوں کے باپ گم ہوتے، اس کی ماں گم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ارے پوچھ لو بھائی، کم سے کم تم پوچھو گے، ہم کو تو معلوم ہو جائے گا، مولویوں کو بولنے کو آسانی رہے گی۔ بھائی بتانا، چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اپنے یہاں بیٹھ کے حضور کا سلسلہ نسب عدنان تک بیان کر سکتا ہوں، ان سے اوپر اس لیے نہیں بیان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب النسابون، سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ اس سے اوپر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ہم تو حضور کے جانوروں کا نام بھی بیان کر دیتے ہیں، آپ کی تلواروں کا، آپ کی ڈھال کا، آپ کی زرہ کا، فلاں کا کون سی چیز ہے، ہمارا باپ کس طرح سے نہاتا تھا یہ ہم کو نہیں معلوم، مگر ہم حضور کے نہانے کی کیفیت بھی حدیث کی سند سے نقل کر دیں گے، سب بتا دیں گے۔ وہ آپ کے حضرت کہاں ہیں؟ نبی چھپنے کے لیے آتا کہ دکھنے کے لیے آتا؟ دیکھنے کے لیے۔ اب خیر اس نے جا کے کہا کہ آپ کی اماں کا نام، غلام احمد قادیانی کی اماں کا نام چراغ بی بی تھا، اور عرفیت ہوتی ہے لوگوں کو، عرفیت میں کسی کو پپو، کسی کو کچھ بول دیتے ہیں، والا پپو نہیں میرے بھائی، میں کوئی وہ ذہن نہیں رکھتا ہوں، بھائی ایک عرفیت ہوتی ہے۔ اب کہہ دیا عرفیت میں، اس کی ماں کی عرفیت تھی گھسیٹی، کیا تھی؟ گھسیٹی۔ تو اس عالم نے کہا حضرت آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسیح موعود ہیں، قرآن مجید میں مسیح موعود کا نام آیا، ان کی اماں کا نام آیا، ہم آپ کو مانتے نہیں، مگر ایک بات بتاؤ، آپ کے ماننے والے جو ہیں، جو آپ کو مسیح موعود مانتے ہیں، تو قرآن میں جہاں جہاں عیسیٰ ابن مریم آتا ہے وہاں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی عرف گھسیٹی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بھئی تم کہتے میں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود کا تعارف پڑھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 45 سال حیات رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، نکاح کن میں کریں گے؟ شعیب علیہ السلام کی نسل میں کریں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، جو بول دے گا نہیں ہے، نکال کے دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ 11 بجے تک کا وقت ہے نا، اس لیے بہت مشکل ہے، تو اس لیے سمیٹ کے کہتا ہوں۔ اور قبر کہاں بنے گی؟ قبر بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، حضرت عائشہ والے
جس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں عیسیٰ ابن مریم کی قبر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ترمذی میں بھی ہے کہ فقال ابو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر هذا حدیث حسن غریب، حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے اس قبر کے ہونے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے نقل کی ہے، بخاری کی شرح میں، وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَكِ ذَلِكَ الْمَوْضَعَ، حضرت عائشہ نے چاہا تھا کہ وہ وہاں دفن ہو، تو حضور نے کہا تھا اور ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے لیے یہ موقع کہاں ہوگا کہ تم یہاں دفن ہو، کہ جہاں ہم دفن ہو۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَكِ ذَلِكَ الْمَوْضَعَ مَا فِيهِ إِلَّا قَبْرِي وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفِيهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہاں تو ہماری اور فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کی قبر ہوگی۔ وحی کے ذریعے جو چیز محسوس ہوئی اس کو ارشاد فرما دیا تھا۔ خیر، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نازل ہوں گے۔ نازل ہونے کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے، آئیں گے تو عادل حاکم بن کر اتریں گے۔ شکیل ابن حنیف کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نزول کے معنی پیدا ہونے کے، نزول کے معنی اترنے کے نہیں ہے۔ کیوں پیدا ہوں گے؟ بھئی کیوں پیدا ہوں گے؟ پہلے والا فوت ہوگا تو پیدا ہوں گے نا، پہلے والا باقی ہو تو؟ حدیث شریف میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ قتل کیا نہ سولی پہ ان کو لٹکایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب اتر کر آئیں گے۔ جب اتر کر آئیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نزول من السماء کا لفظ موجود نہیں حدیث کی کتابوں میں، کنز العمال میں موجود ہے، الاسماء والصفات میں بیہقی کی موجود ہے، کنز العمال میں ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء، اور الاسماء والصفات میں ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من السماء کا لفظ نہیں ہے، ورنہ نزول من السماء کا مطلب آسمان سے اترنا ہوتا ہے، یہاں تو نزول کا مطلب پیدا ہونا ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، لوگوں کو جھام مت دو، سمجھ میں آئی بات؟ دھوکہ مت دو، احادیث میں موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہ آئیں گے عرب پر حکومت کریں گے۔ کل سے نقشہ اٹھاؤ، اورنگ آباد کی جگہ جو مراٹھواڑے میں لکھ دو عرب، اور وہاں جو ندی بہتی ہے اس کے اوپر لکھ دو بحیر عرب۔ جی سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں جو حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اتنا جو ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے نانا کا نام عمران ہے، اور ان کے خاندان کے نام پہ ایک پوری سورت قرآن میں آل عمران ہے۔ ان کی نانی بھی متعین ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، اور ان کی والدہ وہ بھی متعین ہے، وإنی سمیتھا مریم، اور ان کی ماں کے نام پر سورہ مریم ہے۔ اگر شکیل صاحب فرماتے کہ میں مسیح موعود، تو یہ سب آپ کے آنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ یہ سب آپ کے آنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ پھر اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں مہدی بھی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بالکل الگ ہے، اور مہدی تو مہدی کو سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان سے، میری نسل سے ہوگا، اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ شجرہ لے کے بیٹھو، ہمارے یہاں بھی ایک صاحب ہے، انہوں نے بھی اپنا شجرہ بدل لیا۔ خیر، شجرہ لے کے بیٹھو، آج کل لوگوں کے جنم داخلے بنے رہتے ہیں، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ تم کون اور تمہارا نام کیا۔ شکیل ابن حنیف، ان کے ماننے والے بولتے نہیں جی وہ محمد شکیل ہے۔ ارے تو سیدھا کرے گا تو کتنا کرے گا میرے بھائی؟
سیدھا کرے گا تو کتنا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، کھینچ تان کے محمد لگا لیا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ اب حنیف کو کیسے سیدھا کریں گے؟ اب حنیف کو کیسے سیدھا کریں گے؟ اس کو عبداللہ کیسے بنائیں گے؟ تو کہتے نہیں، وہ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساری چیزیں ایسے ہی ٹھیک کرنی ہے تو میں عبداللہ نہیں ہوں، میں عبداللہ نہیں ہوں، تیرے ہی باپ خالی عبداللہ ہے۔ بھئی کبھی کبھی منظور مہنگل کے لہجے میں بھی بولنا پڑتا ہے، سمجھ میں آیا کیا؟ خالی تیرا باپ عبداللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ظہور جو ہوگا، نزول نہیں ہوگا، پیدائش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ظہور ہوگا، پیدا تو وہ پہلے ہو چکے ہوں گے۔ جب ظہور ہوگا تو صورتحال یہ ہوگی یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیاتی مکہ، ہاشمی ہوگا، مکہ آئے گا، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف پیدا ہوا ہوگا امت میں، آئے گا فیستخرجہ الناس من بیتہ بین الرکن والمقام، لوگ اس کو کھینچ تان کے رکن و مقام کے درمیان لے آئیں گے، وہ تیار نہیں ہوگا، ان کے جیسا دعوت نہیں پھیلا رہا ہوگا، مہدی مانو مہدی مانو۔ علماء نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے، کہا جو بولے کہ میں مہدی ہوں دلیل ہے کہ وہ مہدی نہیں ہے، جو بولے کہ میں مہدی ہوں دلیل ہے کہ وہ مہدی نہیں، مہدی دعویٰ تھوڑی نہ کرے گا، مہدی تو اس سے بھاگ رہا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اس کے قائل نہیں ہوں گے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگ ان کو لے کر آئیں گے، ان کی بیعت ہوگی، لوگ اس کو اس کے گھر سے نکال کے مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کی بیعت ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَيُجَهِّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا، اس کے بعد عراق اور شام کے علماء و فضلاء مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ کتنے ابدال آئے اس کے پاس؟ شام کے کتنے علماء آئے اور کتنے جو ہے دیگر فضلاء آئے، ذرا اس کی بھی پتہ چلنا چاہیے نا، بھی ہم لوگوں کو بتانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم میں ہے، کتاب الفتن وغیرہ میں، اشراط الساعہ میں بھی آئی ہوئی ہے، فرمایا کہ لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم۔ حضرت حفصہ بیان کرتی کہ ایک لشکر بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا، دھسا دیا جائے، ایک بندہ اس میں کا آ کے اطلاع دے گا جو بچ نکلے گا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، مہدی اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں، بس اسی پر ہم اپنی بات ختم کر لیں گے۔ حضرت مہدی کی علامات سناتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کا درجہ حسن ہے۔ فرمایا کہ المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانف، حلیہ بتایا، فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، مہدی میری نسل سے ہوگا۔ پھر فرمایا اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی۔ پڑوس کے ملک میں ایک صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، نہیں تو جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے گا کہ کس کو بول رہا ہوں۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ بولے میں سید ہوں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، آگے بولتا ہے کہ میری ایک اور دلیل ہے، میری پیشانی چوڑی ہے،
ہم نے اس کو کمنٹ میں لکھ کے بھیجا تیری پیشانی چوڑی نہیں تو گنجا ہے واقعی وہ گنجا ہے. ہم نے اس کو یہ بھی لکھ کے بھیجا اللہ کے بندے تجھ کو تو یہ بھی نہیں سوچتا ہوگا کہ وضو میں سر کہاں تک دھونا ہے اور مسح کہاں سے کرنا ہے. پیشانی چوڑی ہونے کا مطلب گنجا ہونا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ خلقتاً اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، ناک اونچی ہوگی. آگے آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی. یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. سبحان اللہ. حضرت تشریف لے کے آئے، دعویٰ کیا 2004 میں، دعویٰ کیا 2004 میں، اور آج چل رہا ہے 2024. کتنے سال ہو گئے؟ یوکرین کی جنگ بھی انہی کے حصے میں آ گئی، غزہ کا مسئلہ بھی ان کے حصے میں آ گیا، اور ساری لڑائیاں وہ عراق کی اور افغانستان کی وہ بھی انہی کے حق میں آ گئی. کون سی زمین آپ نے عدل سے بھر دی بھائی؟ کون سی زمین عدل و انصاف سے بھر دی آپ نے؟ اور آگے یہ بھی فرمایا یملک 7 سنین، کتنے سال حکومت کریں گے؟ 7 سال حکومت کریں گے. دعویٰ کب کیے تھے؟ 2004 میں. ابھی کیا چل رہا؟ 2024. دنیا پہ حکومت ہو گئی حضرت کی 24 میں 20 سال کی. کہاں کے حاکم ہیں؟ کہاں کے حاکم ہیں؟ پڑے گاؤں کے. سمجھ میں آیا؟ کرو تعویل کرو. یملک 7 سنین. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفۃ، مہدی کا تذکرہ ہے. فرمایا یقسم المال ولا یعدہ، اس کثرت سے مال تقسیم کریں گے کہ شمار بھی نہیں فرمائیں گے. دنیا میں مال عام ہو جائے گا. دیگر اور حدیثیں بھی ہیں، موقع نہیں میرے بھائی، بہت تاخیر سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں تو موقع نہیں ہے. مال تقسیم کریں گے. یہ بیچارہ مال کیا تقسیم کرتا؟ لوگوں نے جو 500 1000 بھی بچائے تھے وہ ایک مسئلے میں ختم ہو گئے اور دوسرا لاک ڈاؤن میں چلا گیا. ابھی کیا کرنا ہے بھئی؟ آپ کے آنے سے کون سا فائدہ ہوا ہے؟ اس کی دلائل کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. یہ دلائل ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں جو ان کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. خود کو دیکھ لو اس آئینے میں کہاں کھڑے ہو. خود کو دیکھ لو اس آئینے میں کہاں کھڑے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یملک 7 سنین. بعض روایات میں 8 کا، زیادہ سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ 9 کا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہدی کتنے سال رہیں گے؟ 7 8 یا آخری حد 9 سال. عیسیٰ علیہ السلام 45 سال. عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت مریم کے، اور مہدی بیٹے ہوں گے عبداللہ کے. عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے ہیں اور بنو اسرائیل میں ہیں. مہدی حضور کے بعد ہیں اور بنو اسماعیل میں ہیں. مہدی کی آل اولاد ہوگی. مہدی پہلے سے صاحب خانہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، اتریں گے، نکاح فرمائیں گے، بیوی ہوگی، اولاد ہوگی، زمین پر زندگی گزاریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہوگا. دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک ہو سکتے ہیں. اتنا فرق رکھنے والی 2 شخصیتیں ایک ہو سکتی ہیں؟ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ایک ہوں. اب جو بندہ یہ کہے کہ میں دونوں ایک ہوں، اس کو بولو ایک پیجامے کے دونوں حصے چھوڑ کے ایک ہی میں 2 ٹانگ ڈال کے بتا تو. حکمت تو یہی ہے، بتا تو ایسے ہی رہا ہے. ایک طرف سے دونوں ہاتھ ڈال لے، ایک طرف سے دونوں پیر ڈال لے. آپ ایک ہی کھال میں مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں کو کیسے جمع کر دو گے؟ ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں اٹھتا. اس لیے یہ یاد رکھو. آخری بات اب آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے. علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائیو اس کا خیال کرو. آپ میری برادری کے لوگ ہو،
اگر ہم لوگ ختم نبوت کے لیے یکجا نہیں ہوئے تو کل خیال کرنا کہ حضور کو منہ دکھانا ہے، کل خیال کرنا حضور کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کسی عالم میں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے مسئلے پہ انکار نہیں کرتے۔ کوئی آدھی رات کو بلا لے، بلانے والے کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہم اس کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ مجھ کو ایک علاقے کے لوگوں نے بلایا اور کہا قادیانیت کے خلاف تقریر کرنی ہے۔ ہم اس علاقے میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد لوگوں نے کہا پروگرام نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو لوگوں نے کہا، قادیانیوں نے کہا اگر تم نے پروگرام کیا تو ہم بہت ماریں گے، وہ یہاں مضبوط لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ تو مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پروگرام تو ہو کے رہے گا، تم کرواؤ نہیں کرواؤ، میں اپنے بل پہ کرنے کو تیار۔ پھر ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی گنڈا بڑا رہتا ہے، کوئی وڈیرا ہوتا ہے؟ لوگوں نے ایک ڈاکو کا نام لیا، کہا وہ رہتا ہے۔ وہ ڈاکو کے پاس گئے، کہا مجھ کو لے کر چلو، کہا وہ نہیں، دیکھتے گولی مارتا ہے، علاقے میں کسی کو ادھر آنے نہیں دیتا۔ کہا نہیں تم لے چل کے دروازے چھوڑ دو، میں اپنا کام کر لوں گا۔ اس کے ڈیرے پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا کوئی بندہ آیا، اس نے دیکھا مولوی کھڑا ہوا ہے، اندر جا کے کہا تو وہ نکل کے آیا اور بولتا خیر ہے آج مولوی دروازے پہ کیوں آئے؟ تو انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی۔ تو اس نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا تم مسلمان ہے، ڈاکو ہوگا اپنی جگہ ہے، بات حضور کی نبوت پہ اور ذات پہ آئی ہے، ایسا ایسا مسئلہ ہے اور یہ بات ہے۔ اس نے کہا تم جاؤ شام میں جلسہ کرو، میں آتا ہوں۔ شام میں آیا، شام میں جب آیا تو آنے کے بعد مولانا کہتے میں بیٹھا تقریر کرنے کے لیے، قادیانی سب طرف سے کلاڑیاں لے کے آ گئے، درمیان میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، رائفل اس کے گلے میں تھی۔ اس نے کہا صاف صاف سن لو، بات ختم نبوت کی ہے، اگر کسی نے کوئی بات کہی تو لاشیں گرا دوں گا۔ مولانا امین صفدر اوکاڑوی کہتے میں نے تقریر کی، میں نکل کے چلا آیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد رات کی تاریکی میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، مہینوں کے بعد کی بات ہے، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک متشرع آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اب جو میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تو پہچانا نہیں؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی ڈاکو ہوں۔ میں نے کہا کہاں وہ ڈاکو اور کہاں تو صافہ بندھا ہوا ہے، تیری داڑھی ہے، تو اس طرح کا ہے؟ اس نے کہا مولوی تو نے عجیب چیز کا سودا کیا، جب سے تو چھوڑ کے آیا کوئی رات ایسی گزری نہیں جس رات میں حضور شفقت نہ فرماتے ہو، جس رات میں حضور شفقت نہ فرماتے ہو۔ تو میرے بھائیو منہ دکھانا ہے۔ اقبال نے تو گنہگاروں کو کہا تھا، میں علماء سے کہتا ہوں، اقبال نے کہا تھا کہ اللہ حساب نہیں لینا، اگر حساب لینا قیامت میں ضروری ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو مصطفیٰ کی نگاہ سے چھپا کے حساب لینا کہ کیا کہیں گے کہ تیرے امتی نے یہ کیا تھا۔ اللہ کے بندو گناہ کی بات تو چھوڑو، اگر انہوں نے کہا کہ روٹیاں تو تم میرے نام کی کھاتے تھے، میرا نام لے کے میری کتابیں پڑھتے پڑھاتے تھے، اور تمہیں امت نے اس لیے دیا کہ تم میرے علوم کے عالم تھے اور نبی کو ماننے والے تھے، اور جب بات میری عزت پہ آئی تو تم کہاں تھے؟ تو کیا سوال کا جواب دیں گے؟ ان کے علماء اپنی ذمہ داری محسوس کرو، خدا کے واسطے احساس کرو کہ بات حضور کی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی ہیں خدمت کرنے والے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں، دیگر لوگ ہوں، یہ سارے لشکر کے لوگ ہیں، یہ سارے کام کرنے والے کل پرزے ہیں۔ فوج اپنی جگہ کام کرتی ہے، آرمی اپنی جگہ ہوتی ہے، پولیس والے اپنی جگہ کام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کے مختلف حصے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت والے ذاتی باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں آدمی جاتا ہے وہاں اس کا ذاتی دستہ جاتا ہے۔ حفاظت ختم نبوت کی اور تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ حضور کی ذات کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حضور کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ آپ کا ذاتی محافظ ہے۔ ہم حضور کے ذاتی محافظ ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں کر سکتے۔
ہم غفلت نہیں کر سکتے. آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمارے کلمے کا کوئی دوسرا جز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں مگر ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ حضور کے بعد نیا نبی ہے تو اسے نیا کلمہ پیش کرنا ہوگا, اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے سے نبی ہے تو وہ بعد میں پیدا ہوا, اس کی نبوت ہی معتبر نہیں, اور نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی علامات پر ہے اور ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں. اور میں تو صفائی سے یہ کہتا ہوں لکھ لو, آئندہ آنے والے 10 سے 15 سال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ختم ہو جائے گا اور سب الگ الگ ہو چکا ہوگا. اور یہ یاد رکھو کہ یہ فتنہ اپنی موت مر چکا ہوگا, اور بھی فتنے آئے اور مر گئے, ختم ہو گئے. باقی رہا ان لوگوں کا نام جنہوں نے خدمت کی تھی, باقی رہے وہ لوگ, اور ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن انہی کی عزت ہوگی جنہوں نے کام کیا تھا. یہ فتنہ بھی اپنی موت مرے گا, کام کرنے والوں کو عزت نصیب ہوگی. اس لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں ہوشیار رہو اور دیکھو اور خیال رکھو, اگر اس طرح کا کوئی بھی فرد آتا ہے تو علماء کو خبردار کرو, دلائل کے ذریعے سے اس کا رد کرو اور بتاؤ کہ یہ شخص جھوٹا ہے, دجال اور کذاب ہے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات پوری پہنچاؤ تاکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حفاظت کرنے والوں میں شمار ہو سکو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وافتح علينا أبواب الخير. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائیں, جو کہا گیا اس میں برکت عطا فرمائیں. اللہ غرور سے, تعلی اور تکبر سے, دکھاوے سے, ہر رذیلے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور پیارے اللہ اپنے دین کی خدمت لے لیجئے, اللہ اپنے دین کی خدمت لے لیجئے. پیارے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے دین کا داعی اور سپاہی بنا لیجئے, اور پیارے اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا لیجئے. اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ انہوں نے جو کچھ اس امت تک پہنچانے کا حکم دیا ہمیں اس پہنچانے کے عمل میں کوئی کل پرزا بنا لیجئے. پیارے اللہ ان کی دین کی دعوت کو دیر تک اور دور تک پھیلانے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی فرما دیجئے, ہمارے نبی کو ہم سے راضی فرما دیجئے. انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے, انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے. کریم اللہ وہ انسان جس نے کہا کہ سارے انبیاء کو ایک منہ مانگی دعا دی گئی, سب نے مانگ لیا, میں نے چھپا کے رکھ لیا. میں قیامت کے دن نکالوں گا اور اپنی امت کے لیے مانگوں گا. وہ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ سکتے تھے, اپنے بچوں کے لیے مانگ سکتے تھے, اپنے نواسوں کے لیے مانگ سکتے تھے. انہوں نے ترجیح اپنی امت کو دی. کریم اللہ ان کے احسانات کا بہترین بدلہ ان کو دے دیجئے. اللہ جزائے خیر عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے امانت پہنچا دی, انہوں نے رسالت کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, انہوں نے خیر خواہی جیسی کرنی تھی کی انہوں نے. پیارے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں معاف فرما, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے. اور پیارے اللہ ہم سے جو قصور اور کوتاہیاں اس باب میں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما دیجئے.
پیارے اللہ جہاں کہیں مسلمان بستے ہوں عافیت عطا فرما دیجئے، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما دیجئے، مساجد کی، معاہد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں ان کو حاسدوں کے حسد سے، فتینوں کے فتنے سے، اشرار کے شرر سے، ہر جادو اور سحر سے، بری نظر سے محفوظ فرما دیجئے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔